آج ہم آغاز کر رہے ہیں جنت کے پتے کی پہلی قسط کے سفر کا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کیا خاص ہے۔ کہانی کی شروعات میں ہی دو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پوری سٹوری کا رخ طے کر دیتی ہیں۔ ایک طرف ہے ایک ایسی ای میل جو سب کچھ بدل سکتی ہے، اور دوسری طرف ایک راز جو منزل پر وقت سے پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ تو چلیے اس الجھن کو سلجھانا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ملتے ہیں اس کہانی کی مرکزی کردار حیا سے۔ حیا کو ابھی ایک ایسی خبر ملی ہے، ایک ایسی خوشخبری جو اس نے فوراً اپنی سب سے اچھی دوست زارا کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ حیا کو ترکی میں پڑھنے کے لیے مشہور آرماڈس ایکسچینج پروگرام کی اسکالرشپ مل گئی ہے۔ سمجھے کہ ایک سپنا تھا جو اب سچ ہو چکا تھا۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ہر خوشی کے ساتھ ایک لیکن جڑا ہوتا ہے۔ یہاں بھی ایک بہت بڑی شرط ہے، ایک ایسی شرط جو حیا کی شناخت سے جا ٹکراتی ہے۔ وہ یہ کہ ترکی کے اس یونیورسٹی میں ہیڈ سکارف یا حجاب پہننے پر سخت پابندی ہے۔ تو یہ صرف ایک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی اقدار اور ایک نئی دنیا کی توقعات کے درمیان کشمکش کا آغاز ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ حیا کے لیے فوری طور پر یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے والد ہمیشہ سے ہی کافی ترقی پسند رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی حیا کو حجاب کے لیے مجبور نہیں کیا، اور وہ اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ ترکی جانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، اصل چیلنج گھر کے اندر نہیں بلکہ اس نئی دنیا میں ہے جس کا سامنا حیا کو اب اکیلے کرنا ہے۔ ابھی حیا اس اسکالرشپ کی خوشی کو ٹھیک سے پروسیس کر ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے ایک اور چیز آ جاتی ہے، ایک ایسی چیز جو اس خوش قسمتی میں اسرار کا ایک عنصر ڈال دیتی ہے۔ حیا کو ایک خوبصورت سا گلدستہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ میں لکھا ہے سبنجی میں خوش آمدید، یعنی یونیورسٹی میں قبولیت کی مبارکباد۔ پر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ حیا کو بالکل اندازہ نہیں کہ یہ بھیجا کس نے ہے۔ اور بس یہیں سے معاملہ تھوڑا عجیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو وقت ہے وہ بالکل ناممکن لگتا ہے۔ دیکھیں اس میں الجھن کیا ہے۔ حیا کو قبولیت کی ای میل ملے ہوئے ابھی صرف 15 منٹ گزرے ہیں، لیکن کوریئر کی جو مہر ہے اس پر کل کی تاریخ ہے، اور یہ ایک مقامی کوریئر سے آیا ہے جس پر بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو حیا کے انتخاب کے بارے میں اس سے بھی پورا ایک دن پہلے سے پتہ تھا۔ تو اب کہانی آگے بڑھتی ہے اور ہم ملتے ہیں حیا کے دو سب سے قریبی دوستوں سے، زارا اور ارم، اور ان تینوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ تینوں دوست ایک شادی کی شاپنگ کے لیے منصوبہ بناتی ہیں۔ باتوں باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ زارا نے بھی اسکالرشپ کے لیے درخواست دی تھی، لیکن اسے کوئی ای میل نہیں آئی۔ وہ حیا کے لیے خوش ہے، لیکن ظاہر ہے تھوڑی سی مایوس بھی ہے۔ اور پھر ہے ارم، جس نے درخواست ہی نہیں دی۔ ان کی اس چھوٹی سی گفتگو سے ہی ان کی زندگیوں کا فرق صاف نظر آ جاتا ہے۔ تو یہاں ہم ان تینوں کی حقیقت کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ حیا، جسے نہ صرف اسکالرشپ ملی بلکہ اس کے پاس خاندان کا بھروسہ بھی ہے۔ زارا، جس کے پاس درخواست دینے کی آزادی تو ہے لیکن وہ منتخب نہیں ہوئی۔ اور پھر آتی ہے ارم، جو خاندان کی پابندیوں میں اتنی جکڑی لی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور ارم کی یہ بات، میرے والد کب اجازت دیں گے، وہ تو مجھے بلاؤز کی آدھی آستین بھی نہیں رکھنے دیں گے، ایک یہ جملہ اس ڈرامے کے اہم موضوع کو سامنے لے آتا ہے، آزادی اور روایت کی کشمکش۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دوستوں کے ہنسی مذاق کے پیچھے ہر ایک کی اپنی ایک الگ گہری سی جدوجہد چھپی ہوئی ہے۔ اب جب یہ تینوں شاپنگ کے لیے بازار جاتی ہیں تو وہاں ایک عجیب سا واقعہ پیش آتا ہے، ایک ایسی صورتحال جو ان تینوں کے کرداروں کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتاتی ہے۔ وہ لوگ جوتوں کی دکان میں ہیں۔ حیا اونچی ایڑی والے جوتے آزما رہی ہے، اور تبھی وہاں کا سیلزمین ایک عجیب حرکت کرتا ہے۔ وہ حیا کے پاؤں میں جوتا خود پہنانے پر اصرار کرتا ہے، جس سے حیا صاف طور پر بے چین ہو جاتی ہے۔ حیا فوراً مجھ سے کہتی ہے، میرے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں، میں خود پہن سکتی ہوں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب زارا، جو ہمیشہ سے ہی اپنی دوستوں کی محافظ رہی ہے، آگے آتی ہے۔ اور زارا اس سیلزمین کو جو جواب دیتی ہے وہ کمال ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ تمہاری ٹپ ہے، اسے وہاں صدقے کے باکس میں ڈال دو۔ یہ صرف ایک طنزیہ جملہ نہیں ہے، یہ زارا کی پوری شخصیت کو دکھاتا ہے کہ وہ کتنی بے باک اور حفاظتی ہے جب اس کے دوستوں کی عزت کا سوال ہو۔ دن ختم ہوتا ہے، سب گھر لوٹتے ہیں،
لیکن موما بھی باقی ہے، بلکہ اب یہ اور بھی گہرا ہونے والا ہے۔ حیا اپنی امی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے کہ اچانک کال کے بیچ میں ایک عجیب نامعلوم عورت کی آواز آتی ہے۔ اور وہ عورت کہتی ہے، ڈرو نہیں سونیو، میں تمہاری دوست ہوں، مجھے ڈولی کہتے ہیں۔ اور بس یہیں پر یہ قسط ختم ہو جاتی ہے، ایک سنسنی خیز موڑ پر۔ یہ ڈولی کون ہے؟ اس کا حیا کی اسکالرشپ سے، ان پھولوں سے کیا تعلق ہے؟ یہی سوال ہیں جو ہمیں اگلی قسط کا انتظار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔